احبار اور اس کا پہلا باب جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر چڑھائے، تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو، اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے۔ تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے۔ پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، اور وہ اسے مذبح کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں۔ پھر وہ اس کے عضو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدا جدا کرے، اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی چن دے، لیکن وہ انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو لے کر مذبح پر جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ قمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبح پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبح پر جلا دے، اور اس کا خون مذبح کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوٹے کو آلائش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے، اور وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے۔ تب کاہن اسے مذبح پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ احبار اور اس کا دوسرا باب جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدے میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدے کا ہو، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا، تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدے سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نذر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے، اور کاہن اس نذر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا۔
پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں، اور تو اپنی نظر کی